اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 20A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم نماز والے حصے میں جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا، جو کچھ ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا اعادہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہم 50% الفاظ سیکھ چکے ہیں یا نہیں سیکھ چکے۔ اور گرامر میں ہم شارٹ ٹیبلز بنانا سیکھیں گے افعال کے انشاءاللہ۔ ساتھ ہوم ورک، پاکٹ بک، اور الحمدللہ ہم نے کورس مکمل کر لیا۔ لاسٹ ٹائم جب 19واں سبق ختم ہوا تھا تو ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 232 ہو گئی تھی، اور یہ قرآن کریم میں ہم نے دیکھا تھا کہ 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ یہی ہمارا ٹارگٹ تھا جب ہم نے کورس شروع کیا تھا، تو اس وقت ہم نے جو آبجیکٹیوز دیکھے تھے کہ کورس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، تو ان میں یہ ہم نے سیکھنا تھا۔ اب آج ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا واقعی ہم نے 50% قرآن کے الفاظ سیکھ لیے یا نہیں سیکھ لیے۔ تو جو لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان کو جس طرح ہم لوگ ہوم ورک میں بتاتے تھے کہ قرآن کریم کے صفحات میں الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو ان کو تو اس بات کا کافی ادراک ہو چکا ہوگا کہ واقعی ہم 50% سے زائد الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ لیکن ایک ہم اوورآل یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہم نے واقعی جو ہمارا آبجیکٹیو تھا یا جو ہم کہہ رہے تھے وہ اچیو ہو گیا یا نہیں ہو گیا، تو ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کچھ رینڈم جگہوں سے لے کے تو آج ان پہ اپنا جو نالج ہے یا جو سیکھے گئے الفاظ ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، اب ہم نارملی تو یہ ہوتا ہے جب فیس ٹو فیس سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں تو ہم مارک کرتے ہیں، اس میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مارک کریں اس میں، لیکن چونکہ ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں تو بس ہم یہ کریں گے کہ اس میں سے جو الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ہم ان کو سرکل کرتے ہیں سب سے پہلے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے ذالکہ پڑھا ہوا، ذالکہ ہم نے اسم اشارہ جب پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکہ تلکہ اولائک، تو ذالکہ ہم نے پل پڑھا ہوا ہے۔ الکتابو ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ریبہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ لا ریبہ 2 ٹکڑے ہیں، لا الگ ہے، ریبہ الگ ہے، تو لا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ریبہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ فیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، پورا ٹیبل پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ ہدن ہم نے پڑھا تھا، ہدایت کے لیے پڑھا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا ہدن۔ اور للمتقین میں لی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ال پڑھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ متقین جو ہے نا یہ یا نون کے ساتھ کوئی جمع ہے متقی کی، اور چونکہ ہم اردو والے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ متقین کا کیا مطلب ہے، لیکن چونکہ ہم نے ویسے متقین اس کورس میں نہیں پڑھا ہوا تو ہم اس کو ان ریڈ جو الفاظ ہیں وہی سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو اب جو ہم نے الفاظ نہیں پڑھے ہوئے جب ان کا مطلب ہم دیکھتے ہیں تو ریب کا مطلب ہے شک، اور متقین جو ہے نا وہ متقی کی جمع ہے، تو متقی چونکہ اردو میں متقی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ متقی کی جمع جو ہے وہ متقون ہو سکتی ہے اور متقین ہو سکتی ہے۔ یہ ہم نے 2 جمع بنانے کے طریقے پڑھے۔ تو اس طرح جب ہم باقی الفاظ اس میں ڈالیں گے تو اس سے یہ مطلب بن جائے گا یہ کتاب نہیں شک اس میں کوئی ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اچھا، اب آگے اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم۔ یؤمنون یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اپنا وہ جو کچھ ہم نے نالج پڑھا ہوا ہے اس سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شروع والا یا یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور یؤمنون کا مطلب ہے یہ مضارع کا دوسرا حصہ ہے، یعنی کہ ہم پڑھتے تھے
یفتہو، پھر ہم کہتے تھے یفتہونا، تو یہ ہے یؤمنو یؤمنون، لیکن چونکہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو ہم اس کو ان ریڈ والے مارک کریں گے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ اچھا، بالغیبی، بل کا مطلب ہمیں پتہ ہے غیب ہم نے پڑھا ہوا ہے، وا اور یقیمونا یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہی والی بات ہے، تو فعل مضارع کا دوسرا صیغہ ہے، تو اس سے ہم تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو نہ پڑھے ہوئے الفاظ میں شمار کریں گے۔ الصلاۃ نماز ہم نے پڑھا ہوا ہے، وا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور مما یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما، تو یہ دونوں الفاظ ہمیں پتہ۔ اچھا، رزقناہم، اس میں رزقنا ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن اگر اسی طرح ہم افعال کا ٹیبل اگر ذہن میں لائیں تو ہمیں یہ پتہ کہ یہ ماضی ہے اور نحنو والا ہے، یعنی کہ یہ ہے رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقنا، رزقتم، رزقنا، تو رزقنا، لیکن چونکہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو ہم اسے ان ریڈ سمجھیں گے فی الحال۔ اور ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم کا مطلب ہے وہ سب، اور ینفقون یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن وہی والی بات ہے، جس طرح یؤمنون ہے، یقیمون ہے، اسی طرح ینفقون۔ تو اب یہ والے اس آیت میں ہم ان الفاظ کو ہم جانتے ہیں، اور جن الفاظ کو ہم نہیں جانتے ان کا جب ترجمہ ایڈ کریں گے تو یہ بنتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا مطلب ہے وہ سب ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے اوپر، بل کا مطلب ہے پر، اور غیب کا مطلب ہے جس کو جو نظر نہ آ رہا ہو، وا یقیمون اور وہ سب قائم کرتے ہیں کیا، الصلاۃ، و مما رزقناہم، رزقنا ہم نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بن گیا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری آیت ہو گئی۔ چوتھی آیت ہے، چوتھی آیت کی طرف آئیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب اس میں والذین اور وہ لوگ، یؤمنون یہ دوبارہ آ گیا، تو یہ ابھی ہم نے پڑھا پچھلی دفعہ، تو اس لیے اب ہم اس کو پڑھے ہوئے الفاظ میں شامل کریں گے۔ بیما، بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ماں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، انزلہ یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ یہ ہم نے ابھی پچھلی لائن میں دیکھا ہے کہ یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا، من سے، قبلی کا، قبل کا مطلب ہے پہلے، اور کا مطلب ہے تم سے پہلے، تو قبل ہم نے مطلب ویسے ہمیں اردو میں پتہ ہے کہ قبل کسے کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، لیکن کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، وا اور بل کا مطلب ہے سے، بی کا مطلب ہے سے، اور الآخرہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کو کہتے ہیں، اور ہم، ہم اور یو کے نون یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ تو اب جو الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں وہ ریڈ لائن سے نشان لگے ہوئے ہیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے وہ بلو لکھے ہوئے ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنا، والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، بیما اس پر جو، انزل الیک نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما اور جو، انزل من قبلک نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 50% سے زائد الفاظ جو ہے نا وہ ہم نے اس کورس میں پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پانچویں آیت ہے جی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، علی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہدن ہم نے پڑھا ہوا ہے، من پڑھا ہوا ہے، ربہم پڑھا ہوا ہے، واولئک یہ پڑھا ہوا ہے، ہم پڑھا ہوا ہے، المفلحون واحد لفظ ہے اس آیت میں جو ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ المفلحون کا مطلب ہے مفلح، فلاح سے نکلا، تو مفلحون فلاح پانے والے لوگ، تو ترجمہ ہوا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم الحمدللہ 50%
کم از کم 50% الفاظ، 50% سے زائد الفاظ جو ہیں وہ ہم نے اس کورس میں پڑھے ہوئے ہیں ان 5 آیات میں۔ اب ہم آیت الکرسی لیتے ہیں، تو آیت الکرسی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ تلاوت میں کرتا ہوں پہلے حصے کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اب اس میں جو پڑھے گئے الفاظ ہیں ان کو دیکھیں، جو جو الفاظ ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں پتہ ہے، لا ہمیں پتہ ہے، الہ ہمیں پتہ ہے، الا ہمیں پتہ ہے، ہو ہمیں پتہ ہے۔ الحی اور القیوم یہ 2 لفظ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لا، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تاخذو ہمیں نہیں پتہ لیکن ہو ہمیں پتہ ہے۔ تاخذو ہو میں 2 ٹکڑے ہیں، تاخذو اور ہو۔ سینتن ہمیں نہیں پتہ، ولا ہمیں پتہ ہے اور نہیں، اور نوم ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم میں نیند۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں صرف 3 لفظ ہمیں نہیں ملے اتنے الفاظ میں سے۔ تو ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 3 الفاظ ہیں، یہ 4 الفاظ ہیں، سینتن 4 الفاظ جو نئے ہیں ان کے ساتھ جب ہم مطلب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔ الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سینتن نہیں آتی ہے اسے اونگ، ولا نوم اور نہ نیند۔ آگے اسی کو کنٹینیو کریں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ لہو اس کے لیے، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ما نہیں، فی السماوات ما کا مطلب ہے جو، لہو ما اس کے لیے ہے جو، فی السماوات آسمان میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ یہ ہم نے وہ پڑھا تھا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو دعا پڑھتے تھے تو اس میں تھا کہ دعا کیا تھی؟ دعا تھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد ملء الارض و ملء السماوات و ملء ما شئت و ملء ما بینہما۔ تو ما فی السماوات و ما فی الارض یہ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد من ذلذی، من ہم نے پڑھا ہوا ہے، ذلذی میں زا ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن الذی ہمیں پتہ ہے۔ یشفع یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کا یہ پہلا لفظ ہے، یعنی یفعلو جس طرح تھا اس طرح یشفع۔ اندہ یہ ہم نے پورا ٹیبل پڑھا تھا، اندہ عندہم عندکا عندی عندکم عندنا۔ الا یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ بھی ہمیں پتہ ہے، اذن ہم نے ویسے نہیں پڑھا ہوا لیکن اردو کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اجازت۔ اور ہی یہ پڑھا ہوا ہم نے، ہو کو ہم نے دیکھا تھا کہ ہو جو ہے وہ کبھی کبھی ہی آ جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا رب ہو اور ربی ہی۔ تو اب یہاں پہ صرف 3 الفاظ ہیں جو کہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، ذا، یشفع اور اذن۔ تو اب جب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع کون ہے جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذنہ مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اب ان الفاظ کو دیکھیں، یعلم ہم نے پڑھا ہوا ہے، پورا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا، ما پڑھا ہوا ہے، بینا پڑھا ہوا ہے، وہیں پہ ہی پڑھا تھا، بینہما ہم نے پڑھا تھا، ایدیہم تو اس میں 2 ٹکڑے ہیں، ایدی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہم نے پڑھا ہوا ہے، واما یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، خلف ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہمیں پتہ ہے، اور ولا ہمیں پتہ ہے، یحیطون ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن ہم وہی والی بات ہے، یحیطو اور یحیطون۔ بشیء یا ہم نے پڑھا ہوا ہے، من ہم نے پڑھا ہوا ہے، علم ہی علم ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الا ہم نے پڑھا ہوا ہے، بیما پڑھا ہوا ہے، اور شاء بھی پڑھا ہوا ہے، انشاءاللہ میں ہم نے شاء پڑھا۔ تو اب یہ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے،
تو کتنے الفاظ ہیں؟ تین الفاظ، تین لفظ الفاظ ہیں جو کہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، ایدی، خلف اور یحیطون. ٹھیک ہے، باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہم نے اس کورس میں پڑھے. تو ترجمہ دیکھیں، یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کرتے، بشیء من علمہ، کسی چیز کا اس کی علم میں، الا بما شاء، سوائے اس کے جو وہ چاہے. اچھا آخری ٹکڑا، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وسیع ہم نے نہیں پڑھا ہوا، کرسی میں کرسی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ہو ہم نے پڑھا ہوا ہے، سماوات والارض پڑھا ہوا ہے، ولا ہم نے پڑھا ہوا ہے، یعود ہمیں نہیں پتا، ہو ہمیں پتا ہے، حفظ ہم نے نہیں پڑھا، ہما ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ ہما بلو لکھا ہوا ہے، لیکن ہما جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. یہ بھی ہم نے وہیں پڑھا تھا، مل الارض و مل السماوات و مل ما بینہما. اچھا پھر اس کے بعد بہوا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، علی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور عظیم ہم نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو چار الفاظ ایسے ہیں جو کہ ہم نے نہیں پڑھے ہوئے، اور باقی الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا. واسیہ سما لیا، کرسی اس کی کرسی نے، سماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، ولا یعودہ اور نہیں تھکاتا اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہوا اور وہ علی العظیم بلند اور عظمت والا ہے. تو الحمدللہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی جب ہم نے آیت الکرسی کو دیکھا تو وہاں پہ بھی ہم نے اچھے خاصے الفاظ، 50% سے زائد الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ قرآن کریم کے جو صفحات ہیں ان پہ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوتا جائے گا کہ ہم نے الحمدللہ اس اتنی آسانی کے ساتھ، قرآن اتنا آسان ہے کہ ہم نے اتنی آسانی کے ساتھ 50% سے زائد الفاظ سیکھ لیے. اچھا اب ہم اور یہ جو عربی ہے یہ صرف قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو مسنون دعائیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان کی جو عربی عبارت ہے، جب آپ وہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے بھی بہت الفاظ ہمیں آتے ہیں. تو مثال کے طور پہ ہم دعائے قنوت لے لیتے ہیں. دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ وطر میں جب تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے تو اس دعا کو دیکھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک. اب اس میں ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں. اللہم ہمیں پتہ ہے، اے اللہ. ان، یہ دو لفظ ہیں، ان اور نا. تو ان کا مطلب ہے بے شک، ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ. اور ان جو ہے نا وہ تھا ان اللہ مع الصابرین. اور نا کا مطلب ہے ہم، تو بے شک ہم. نستعین کا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ دو ٹکڑے ہیں، نستعین اور کا. تو نستعین کا مطلب ہے استعانت چاہتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کا، و نستغفر کا، اور بخشش چاہتے ہیں تجھ سے. تو یہاں پہ بھی تین ٹکڑے ہوئے، وا الگ ہے، نستغفر الگ ہے، اور کا الگ ہے. وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور ہم ایمان لاتے ہیں. تو آمنا یؤمنو، کہ جب ہم آمنا کا اگر ہم ٹیبل پڑھیں گے تو یہ بنے گا آمنا، آمنو، امنتا، امنتو، امنتم، امننا. اور پھر یؤمنو، یؤمنون، تؤمنو، اومنو، تؤمنون، نؤمنو، نؤمنو بکا ونتوکل علیک، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں، علیک تجھ پر، ونثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں، علیک تیری، علیک الخیر بہت اچھی، تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں. ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک، اور نہیں کرتے تیری ناشکری، ونخلع، اور ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں، ونترک من یفجرک،
ونترکو اور ہم ترک کرتے ہیں میں یفجرک جو تیرے نافرمان ہیں ان کو. تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں آتے ہیں. اللہم آتا ہے، انا آتا ہے، نستعینو کا آتا ہے، وا اور کا. نستغفرو اگر نہ بھی آئے وا آتا ہے، کا آتا ہے، وا ہمیں پتہ ہے. نؤمنو نہ بھی آئے بی کا ہمیں پتہ ہے، وا پتہ ہے، علیہ کا ہمیں پتہ ہے، پھر وا ہمیں پتہ ہے، پھر علیہ کا پتہ ہے، خیر ہمیں پتہ ہے، وا وا پتہ ہے، کا ہمیں پتہ ہے، ولا پتہ ہے، کا پتہ ہے، پھر وا پتہ ہے، پھر یہاں پہ وا اور کا پتہ ہے، پھر من پتہ ہے، اور آخر میں کا پتہ ہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو 50% سے زائد الفاظ الحمدللہ ہمیں آتے ہیں. اچھا، اس کا اگلا حصہ ہے جی اللہم ایاک نعبد و لک نصلی ونسجد و الیک نسعی ونعبد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اس میں دیکھیں اللہم ہمیں پتہ ہے، ایا کا پتہ ہے، نعبدو ہمیں پتہ ہے، والا کا ہمیں پتہ ہے، نصلی ہمیں نہیں پتہ. تو نصلی جو ہے یہ سلی میں سے ہم نے صلی علی پڑھا تھا، تو نصلی اسی کا آگے سیکھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا اس کو تو ہم اس کو ان ریڈ سمجھیں گے. ونسجدو وا ہمیں پتہ ہے، نسجدو ہم نے نہیں پڑھا ہوا. وا الیہ کا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. نسعی ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ونعفدو ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ونرجو ہم نے وا پڑھا ہوا ہے، نرجو نہیں پڑھا ہوا. رحمتہ کا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ونخشا وا ہمیں پتہ ہے، نخشا ہمیں نہیں پتہ. عذاب کا یہ ہمیں پتہ ہے. انا بے شک، عذاب کا دونوں پتہ ہے ہمیں. بالکفاری ملحق یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ بھی ہم دیکھیں تو کوئی 4 یا 5 الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے علاوہ باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. تو اس کا ترجمہ دیکھیں اللہم ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نصلی اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور تجھے سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نسعی اور تیری طرف ہم کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَکَ اور ہم رجوع کرتے ہیں تیری رحمت کی طرف، وَنَخْشَى عَذَابَکَ اور ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں تیرے عذاب سے، انا بے شک عذابک تیرا عذاب بالکفار کافروں کو ملحق پہنچنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کچھ الفاظ کو چھوڑ کر جو بیسک الفاظ ہیں وہ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح اگر آپ کنٹینیو کریں قرآن کریم کے باقی صفحات پہ بھی اسی طرح کی مشق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہر لائن میں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، تو انشاءاللہ ان میں سے 4-5 الفاظ جو ہے نا وہ کم از کم آپ کو آتے ہوں گے. 50% سے زائد الفاظ سیکھیں. تو اگر آپ پورے صفحے پہ دیکھیں 130 الفاظ ہیں، تو 130 میں سے کوئی تقریباً 70 یا 75 الفاظ جو ہے نا وہ آپ کو آتے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم ان کورسز میں ہم نے کچھ اور چیزیں سیکھیں. ہم نے بول چال کے طریقے سیکھے، بول چال میں جملوں کو استعمال کرنا سیکھا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اچھی عادات سیکھیں، ہم نے احادیث سیکھیں بہت ساری، قرآن کریم کی کچھ صورتیں ہم نے پڑھی. تو اسی طرح قرآن کریم جو ہے وہ ہم سیکھتے چلے جائیں گے. کورس نمبر 1 کا اختتام ہوا، یہاں پہ کورس نمبر 2 شروع ہوگا. اس کے بعد وہاں پہ ہم مزید کچھ اور افعال سیکھیں گے، جو کہ یہ جو ابھی ہم نے ٹیبل پڑھے ہیں، 4 قسم کے افعال پڑھے ہیں، انہی کی آگے کنٹینویشن ہوگی. تو انشاءاللہ اسی طرح آسانی کے ساتھ ہم الفاظ سیکھتے جائیں گے، اور کورس نمبر 4 کے اختتام تک جو ہمارے سیکھے گئے الفاظ ہیں ان کی تعداد 95% ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ سفر جاری رکھیں گے اور قرآن سیکھتے چلے جائیں گے. اور اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو قرآن سیکھنے کا جو سفر ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. اس کورس کے ساتھ قرآن سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا. تو 50% الفاظ سیکھنا ہمارا منزل نہیں تھی. ہماری منزل یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا قرآن سیکھنا.
تو بس یہ ہم انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اور شیطان جو ہے وہ کوشش کرے گا ہمیں برگلانے کی کہ بھائی 50% الفاظ سیکھ لیں کافی ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت لگانی پڑتی ہے، بڑی ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن ہم نے انشاءاللہ اس کو ریزسٹ کرنا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا. پتہ نہیں کون سی دعا ہم نے مانگی ہوگی، کیا ہم نے کہا ہوگا جس کی وجہ سے ہم اس کورس میں انرول ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنا ہمارے لیے آسان بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا ہے، اور وہ انسان یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کہ وہ اس ہدایت کو پہچانتے نہیں ہیں، اس ہدایت کی طرف راغب نہیں ہوتے، اس ہدایت کو یا اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں رہتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو کہ حق یا ہدایت کا راستہ اپنے سامنے دیکھ کے اور پھر وہ اس میں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اپنے لیے دعا کرنی ہے، رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اور اس کے علاوہ پاکٹ بک ہم نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. تو آج کا ہمارا 20واں سبق بھی یہاں پہ ختم ہوا. اب ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گرامر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آج کے سبق میں ہم شارٹ ٹیبل بنانا سیکھیں گے، افعال کا شارٹ ٹیبل. تو اچھا، یہ سارا کچھ تو ہم پڑھ چکے، اسم فعل حرف. اب ہم نے جو دیکھا تھا نا، ہم نے فعل کا جو ٹیبل بنایا تھا، جیسے فعالہ کا ہم نے ٹیبل بنایا تھا. تو فعالہ کا ٹیبل جو تھا وہ کیا تھا؟ فعالہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور پھر ہمیں پتا تھا کہ فعلت. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، اور یتفعلو. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. اب اس میں یہ جو بڑا ٹیبل ہے، یہ جو اتنا بڑا ٹیبل ہے، یہ ہم نے تقریباً بعد میں جب ہم نے گنے تھے تو یہ 21 الفاظ تھے. تو اگر آپ نوٹ کریں تو جو چینجز ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، وہ صرف ماضی کے پہلے صیغے میں یا وہ تینوں پہ زبر ہوگی، یا درمیان جو کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہوگی. یہی ڈفرینس ہے. یا جو فرق ہے وہ تھا مضارع کے شروع میں. تو ماضی میں اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہوگی تو وہ پھر زیر اسی طرح نیچے چلتی جائے گی، ایسا ہی تھا. اسی طرح مضارع میں ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع میں نا 3 جگہ پہ ہم نے تبدیلی دیکھی تھی. یا عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر ہوگی، یا پیش ہوگی، یا زیر ہوگی. تو ہم نے پڑھا تھا یفعلو، ٹھیک ہے، جس میں عین کلمے کے اوپر زبر تھا، ینصرو، جس میں عین کلمے کے اوپر پیش تھی، اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا یضربو، جہاں پہ عین کلمے کے نیچے زیر تھی. تو یہ 3 جو ڈفرینسز ہیں، یہ پہلا جو لفظ ہے اس کا، مضارع کا جو پہلا لفظ ہے اس میں نظر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی چینج ہوگی وہ اسی طرح نیچے چلتی جائے گی. یعنی ینصرو ہے تو ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. اگر یضربو ہے تو یضربو، یضربونا، وہ را کے نیچے زیر ہی رہے گی. یضربون، یضربونا، تضربو، اضربو، تضربونا، نضربو. اور اگر زبر ہے جیسے فعلہ کا یفعلو تھا، یا یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، نفتحو. تو وہ جو چینج ہے وہ کہاں پہ تھی؟ مضارع کے پہلے میں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب ایک اور تبدیلی ہم نے دیکھی تھی جو امر کے جو پہلا صیغہ ہے اس میں آئی تھی. امر کے جو پہلا صیغہ تھا اس میں جو تبدیلی تھی وہ صرف ایک جگہ تھی، ناصرہ میں. وہاں پہ کیا تھا؟ انصر، حمزہ کے ساتھ پیش تھی، باقی تینوں میں زیر تھی. تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ انصر، انصرو، تنصر، لا تنصر، لا تنصرو. اور یہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہے افعل، افعلو، تو جو یہاں والی چیز ہے وہ اسی طرح نیچے کنٹینیو ہونی ہے، نیچے جانی ہے. تو تیسری تبدیلی ہم نے یہاں پہ دیکھی. تو اگر ہم 21 الفاظ کے ٹیبل بنائیں، جو کہ ہمیں بنانے آ گئے ہیں الحمدللہ،
لیکن اگر ہم 21 الفاظ کے ٹیبل بنائیں تو ہم ایک صفحے کے اوپر ایک فعل کا ٹیبل بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم شارٹ ٹیبل جو ہم ابھی سیکھیں گے وہ دیکھیں تو ہم اس شارٹ ٹیبل کو ایک صفحے کے اوپر 15-20 جو ہیں افعال ان کا ٹیبل سمرائز کر سکتے ہیں, اور ہر فعل میں سے ہم باقی ٹیبل خود ڈیرائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح اسی پیٹرن کے اوپر ہے جو اوپر جو ہوگا. تو یہ جو تین ہے نا, ان تین کو ہم فعل کی چابیاں کہتے ہیں. فعل کی چابیاں کیا ہے؟ فعل, یفعل, افعل. یہ جو تین چیزیں ہیں یہ چابیاں ہیں, اور ان چابیوں کی مدد سے ہم باقی جو ٹیبل ہے اس کو ان لاک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تین یہاں پہ آ گئے. فعل اس نے کیا, یفعل وہ کرتا ہے, افعل تو کر. اب ہمیں یہ پتا ہے کہ فعلا کے نیچے کیا ہے؟ فعلا کے نیچے ہے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یفعلو کے نیچے کیا ہے؟ یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. افعل کے نیچے ہے افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعل. یہ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ. اور یہ معلوم ہو تو باقی جو صیغے ہیں وہ ہم خود بنا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد فعل کا جو دوسرا ٹکڑا تھا اس ٹیبل کا جو آخری حصہ تھا وہ کیا تھا؟ فاعل, مفعول اور فعل. اب اس کو ہم اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں. اب جو کچھ ہم نے اسم میں ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھا اس کو ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. اب فاعل جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے, تو واحد کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ فاعل ہو سکتا ہے, فاعلن ہو سکتا ہے, اور فاعلن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگا؟ اسی طرح اگر جمع کریں گے تو فاعلن کی جمع ہوگی فاعلون, اور فاعلن کی جمع ہوگی فاعلین, فاعلن کی جمع بھی فاعلین ہوگی. یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل سے 6 لفظ مزید بن سکتے ہیں. فاعل, فاعلن, 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 فاعلون, فاعلین. اچھا, 2 لفظ, یہ 5 ہو گئے. 2 لفظ اور بن سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ فاعلاتن جو مؤنث بناتے ہیں ہم لوگ, اور فاعلاتن. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو فاعلاتن, فاعلتن, فاعلتن, اور فاعلاتن, اور فاعلاتن. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح صرف فاعلن سے ہم 10 الفاظ بنا سکتے. اور اس کے علاوہ ہم ان سارے الفاظ کے سامنے اگر شروع میں الف لام لگا لیں, الفاعلہ, الفاعلو, تو ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں سے تنوین ختم ہو جائے گی. اسی طرح مفعول جو ہے, یہ جو مفعول ہے اس میں سے بھی ہم اسی طرح 10 الفاظ بنا سکتے ہیں. ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ مفعول, مفعولا, مفعولن, مفعولون, مفعولین. ٹھیک ہے, پھر مفعولتن, 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 مفعولاتن, اور مفعولتن, مفعولاتن. ٹھیک ہے, یہ 10 الفاظ مفعول سے بن سکتے ہیں. اچھا, فعل سے 2 الفاظ بن سکتے ہیں. ایک ہے فعل, اور ایک اس کی جمع ہے افعال. واحد جمع, یعنی کہ ایک واحد ہے فعل اور ایک اس کی جمع ہے افعال. تو اس طرح یہ جو 3 لفظ ہیں, ان 3 لفظوں سے ہم 10 10 20 اور 2 22 الفاظ اور ڈیرائیو کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے کرنا مشکل نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ 6 جو الفاظ ہیں جن میں سے ہر فعل کے 6 الفاظ ہم سیکھیں گے. وہ کیا الفاظ ہیں؟ پہلے 3 جو ہوں گے وہ فعل کی چابیاں ہوں گی, فعل ماضی, فعل مضارع, اور فعل امر کی چابیاں, جس سے ہم باقی ساری چیزیں ڈیرائیو کر سکتے ہیں. اور آخری 3 اسم ہوں گے, فاعل, مفعول, اور فعل. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم شروع میں ال بھی لگا سکتے ہیں, تنوین لگا سکتے ہیں, واو نون, یا الف تے لگا سکتے ہیں. اور اس کی ساری جو بھی اس کی سائنس ہے, یا جو بھی اس کے پیچھے جو بھی ریزننگ ہے, وہ ساری ہمیں پتہ ہے. تو اب 3 افعال اور 3 اسماء سے ملا کے ہم ایک شارٹ ٹیبل بنا لیتے ہیں, جس کو ہم عربی میں صرف صغیر کہتے ہیں. جو ہم نے بڑا جو ٹیبل پڑھا تھا وہ ہے صرف کبیر, اور یہ جو چھوٹا ٹیبل ہے یہ ہے صرف صغیر. تو صرف صغیر ہم یاد کریں گے. صرف صغیر جب یاد کریں گے, صرف صغیر سے صرف کبیر بنانی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے فعلا, پھر ہم کہیں گے فعلا, یفعلو, افعل, فاعل, مفعول, فعل.
فاتحہ کا جب ہم صرف صغیر سیکھیں گے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے فاتحہ یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم ناصرہ کا کریں گے تو ہم کہیں گے ناصرہ ینصرو، انصر، ناصر، منصور، نصر. اور اس سے ہم جو صرف کبیر ہے وہ ساروں کی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہیں گے داربا کی تو ہم کہیں گے داربا یدربو، ادرب، داربن، مدروبن، دربن. اچھا پھر ہم کہیں گے سامیہ کا ہم کہیں گے سامیہ یسمعو، اسما، سامعون، مسموعن، سمع. تو کیو سی ون میں ہم نے یہ 11 افعال جو پڑھے تھے بس صرف ہم انہی کو ہی پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اپنی بک کے آخر میں دیکھیں تو ہر ٹیبل میں یعنی کہ ہر گروپ میں مزید کچھ افعال وہاں پہ دیے ہوئے ہیں آپ کے انٹرسٹ کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے. اور اگر آپ تو وہ چھوٹے ٹیبل دیے میں صرف صغیر دی ہوئی ہیں. میں اگر کوشش کروں یہاں پہ میں کھول لوں آپ کی جو بک ہے وہ تو آپ سب کو نظر آ جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بک نہ ہو ابھی کسی کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بک کا سافٹ کاپی ہے. تو سافٹ کاپی میں ہم بک کے آخر میں جائیں گے جب یہ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ یہ 4 صفحات ہیں جن میں ٹھیک. تو اگر اب آپ اس پہ غور کریں میں اس کو روٹیٹ کر دوں 1 منٹ. یہ اب زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. تو اب اگر آپ یہ والا صفحہ نکالیں گے اپنی بک کا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مادے کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، کیا کیا ہے. مثال کے طور پہ رفع، یہ بالکل فاتحہ کے پیٹرن پہ یہ سارے الفاظ ہیں. یہ فاتحہ کا گروپ ہے، جو پہلا گروپ ہے وہ فاتحہ کا گروپ ہے. ٹھیک ہے. فاتحہ کے گروپ میں جو رفع بھی فاتحہ کے پیٹرن پہ ہے. رفع کا مطلب ہے اس نے اٹھایا، یہ ترجمہ دیا ہوا ماضی کا. رفع اس نے اٹھایا. یرفع وہ اٹھاتا ہے. ارفع تو اٹھا. رافعن اٹھانے والا. مرفوع جس کو اٹھایا گیا. رفع اٹھانا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نفع اس نے نفع دیا. نفع ینفع وہ نفع دیتا ہے. انفع تو نفع دے. نافع نفع دینے والا. منفوع جس کو نفع دیا گیا. اور نفع نفع دینا. تو اسی طرح جو شروع والے جو 3 ہیں یہ ہم نے پڑھے ہیں، فعل، فتح، جعل. لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ اسی پیٹرن پہ آتے ہیں. تو ان میں سے کچھ الفاظ یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے دیتے ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف صغیر کی مدد سے آپ صرف کبیر خود بنا سکتے ہیں. اسی طرح اس سے نچلے صفحے پہ اگر چلے جائیں تو وہاں پہ یہ ناصرہ کے پیٹرن کے الفاظ ہیں سارے. تو ناصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر. ٹھیک ہے. اسی طرح کون سا ہے؟ خارجہ. خارجہ یخرج، اخرج، خارج، مخروج، خروج. اسی طرح داخلہ. داخلہ یدخل، داخلہ یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول. تو داخلہ کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، اور یدخلو کا مطلب ہے وہ داخل ہوتا ہے. ادخل
تو داخل ہو. اب اس میں سے کوئی بھی لفظ آپ پکڑیں تو آپ اس کی جو صرف کبیر ہے وہ بنا سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے داخلہ کا اگلا کیا ہوگا؟ دخل داخلہ، دخلو، دخل دخلوا دخلت دخلتم دخلتا، دخلنا دخلتو، دخلتم، دخلنا. پھر یدخلو، دخلنا يدخلون یدخلون، تدخلو، ادخلو، ادخلوا تدخلون، ادخلوا ندخلو، ادخل، ادخلو، لا تدخل، لا تدخلو، داخل، مدخول، دخول. ٹھیک ہے، آسان ہے. الحمدللہ. جی تارا کا دیکھیں، تارا کا ہے اس نے چھوڑا، تارا کا، تارکو، ترکتا، ترکتو، ترکتم، ترکنا. یترکو، یترکونا، تترکو، اترکو، تترکونا، نترکو. اترک، 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 اترکو، لا تترک، لا تترکو، تارکن، متروکن، ترکن. تو اس طرح آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں خود سے. پھر یہ ہیں دارابا کا جو الفاظ ہیں وہ ہیں سارے. تو دارابا کا ہم نے ایک ہی پڑھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے زیادہ ہیں دارابا کے پیٹرن پہ. کاسبا، اس نے کمایا. کاسبا یکسبو، اکسب، کاسبن، مکسوبن، کسبن. اسی لیے اکلا، اکلا یاکلو، ایکل، آکلن، معقول، اکل. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ہم نے سامیہ پہ صرف 3 پڑھے تھے، تو سامیہ کے بھی بہت سارے ہیں. سامیہ، حازینہ، حاسبہ، حافظہ، عالمہ، عاملہ ہم نے پڑھا تھا، کارہہ، خاسرہ، رحیمہ، شاہدہ. تو اس طرح ہم، یہ ہے صرف صغیر. ٹھیک ہے جی، پریزنٹیشن کی طرف واپس آتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ ال لگا سکتے ہیں، فاعلن، فاعلن، فاعلن ہو سکتا ہے، فاعلون، فاعلین ہو سکتا ہے، اور فاعلاتن اور فاعلات تن ہو سکتا ہے، فاعلاتن، فاعلاتن ہو سکتا ہے، اور فاعلاتن ہوگا. تو یہ جب 6 ٹکڑے ہم صرف کبیر کی یہ جو 6 ٹکڑے لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں 6 چابیاں. اور ان چابیوں کو ہم اس طرح لکھیں گے تو یہ ہماری صرف صغیر بن جائے گی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ صرف صغیر کو سمرائز کرنا آسان ہے. اس کو ہم ایک صفحے پہ بہت سارے ٹیبل بنا سکتے ہیں، اور ان ٹیبل سے پھر صرف کبیر خود ڈیرائیو کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، ایک جو دوسری بات ہے وہ یہ سیکھنے والی ہے کہ ہم نے یہ تو پڑھا تھا حل نصرت زیدن، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی فعل کے ساتھ جو ضمائر کے ٹکڑے جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی جڑ سکتے ہیں نام کی جگہ. یہ قرآن کریم میں بہت جگہ اس طرح استعمال ہوا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا بے اذن ہی. تو نصرتا ہو، حل نصرتا ہو، یہ 2 ٹکڑے ہیں. نصرتا الگ ہے، ہو الگ ہے. نصرتا کا مطلب ہے نصرتا، آپ نے مدد کی. تم آپ نے جی، تم نے مدد کی یا آپ نے مدد کی. اور ہو کا مطلب ہے اس کی. یہ جو ہو ہے یہ زید کی جگہ پہ آ گیا. جو زید ہم نے پڑھا تھا یہ مفعول ہو گیا. تو نصرتا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ فاعل کون ہے؟ سامنے والا بندہ جس سے بات کر رہے ہیں. اور جو آخر میں جو ہو آیا ہے وہ نصرتا کا حصہ نہیں ہے. نصرتا ہم نے ٹیبل میں الگ پڑھا ہے، ٹھیک ہے. نصرتا ہو ہم نے نہیں پڑھا. تو نصرتا الگ ہے. نصرتا کا مطلب ہے آپ نے مدد کی، اور ہو جو ہے وہ الگ ٹکڑا ہے، ضمیر ہے وہ. اور ضمیر کس کے لیے ہے؟ اس کی. تو یہ جو ہو ہے یہ مفعول ہے یہاں پہ. حل نصرتا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ تو جواب ہوگا نعم نصرتو ہو، جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. اسی طرح حل نصر تم، نصر تمو ہو، نصر تم ہے. تو نصر تم کو ہم پڑھیں گے جوڑنے کے لیے پڑھتے ہیں نصر تمو. تو نصر تم کا مطلب ہے آپ سب نے مدد کی. کیا آپ سب نے مدد کی اس کی؟ تو اس کا جواب دیں گے نام نصر نہ ہو، جی ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی. تو یہ آگے جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو یہ ہمیں ٹکڑے بہت ساری جگہوں پہ نظر آئیں گے. جب ہم وہاں پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیے کریں گے تو یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہو جائیں گے. جیسے جیسے ٹیبل
آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نصر تموہ کیا ہے، نصر تم ہے اور ہو ہے، تو یہ الگ الگ دو ٹکڑے۔ اچھا، اسی طرح حل تنصروا زیدن کے بجائے ہم حل تنصروا ہو، تنصروا کا مطلب ہے تنصروا آپ نے مدد کی، اور ہو زید کی یا اس کی، کیا آپ نے مدد کی اس کی، تو یہاں پہ ہو مفعول ہے۔ اسی طرح نام انصروا ہو، آپ مدد انصروا کرتے ہو، میرے لیے، جی جی مدد کرتے ہیں، تنصروا کا مطلب ہے مدد کرتے ہیں، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی، تو اس کا جواب ہوگا نام انصرہ، جی ہاں میں مدد کرتا ہوں اس کی۔ اور اسی طرح حل تنصرونہ، تنصرونہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ تنصرونہ کوئی لفظ نہیں ہے، تو ہو الگ ہے، تنصرونہ الگ ہے۔ تو کئی دفعہ قرآن کریم میں یہ دو الفاظ اس طرح جڑ کے بھی لکھے ہوتے ہیں کہ وہ ایک لفظ نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس کو الگ الگ کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امر میں بھی انصر ہو سکتا ہے، تو اب ہمیں پتا ہے کہ انصر ویسے کوئی لفظ نہیں ہے، یہ الگ الگ لفظ ہیں، تو انصر ایک لفظ ہے، انصر اور ہو جو ہے وہ الگ لفظ ہے، تو اس کا جواب ہوگا مدد انصرو کرو۔ ہو۔ اسی طرح انصرو ہو، تم سب مدد کرو اس کی، تو جواب ہوگا ننصرو ہو، ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویسے ہی آ گیا، یہ انشاءاللہ آگے جب ہم QC2 میں قرآن کریم جب پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں پہ ہم ان الفاظ کو اور زیادہ کھول کھول کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، نقطہ تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھو اور چڑھو، مرتبے میں چڑھتے جاؤ، یعنی کہ جنت کی کچھ مراتب ہوں گے، اور جو صاحب قرآن ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، اور جہاں تک تم آخری آیت میں جس مرتبے تک پہنچو گے وہ مرتبہ ہوگا تمہارا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کے لیے ایک خوشخبری دی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم سالوں محنت کرتے ہیں دنیا میں گھر بنانے کے لیے، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عمر میں، اپنی جوانی میں اپنا گھر بنا لیں۔ عام طور پر جب گھر تیار ہوتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر بنانے کی، اور بنا پاتے ہیں یا نہیں بنا پاتے یہ تو اللہ ہی جانتا، تو لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جہاں تک ہم قرآن پڑھ پائیں گے، جتنا ہم قرآن پڑھیں گے اتنا ہمارا مرتبہ بلند ہوگا، تو یہ حقیقت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونی ہے، پھر بھی ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں صاحب قرآن کون ہے؟ صاحب قرآن وہ ہے جو حافظ ہو، جو قرآن پڑھتا ہو اور پھر قرآن پر عمل کرتا ہو۔ قرآن جب ہم سمجھیں گے تو حفظ کرنا بھی آسان ہوگا۔ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم قرآن سمجھیں گے بھی اور حفظ بھی کریں گے، ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو، جتنا حفظ ہو جائے، جتنا یاد ہو جائے، ہم آخری آیات جو صورتیں ہیں ان سے شروع کریں، جتنا ہم یاد کر لیں گے اتنا ہی ہمارا مرتبہ ہو جائے گا، کم از کم ہم صاحب قرآن میں شامل تو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں ایسی نعمتیں ملیں گی وہاں پہ جو نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے، QC1 کر لیا ہے۔ یہ 7 کورسز ہیں QC1 سے لے کے QC7 تک، تو ان میں سے جو پہلے 4 کورسز ہیں وہ تو قرآن کے بارے میں ہی ہیں، اس میں ہم پہلا کورس نماز کے بارے میں، اس کے بعد اگلے جو 4 کورسز ہیں وہ قرآن کا پہلا سپارہ پڑھا جاتا ہے اس میں، تو دو آیتیں کر کے ایک سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
تو QC2 QC3 QC4 کے اختتام پر قرآن کریم کی وکیبلری ہماری انشاءاللہ اتنی ہو جائے گی کہ ہمیں 95% الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے وہ ہمارے سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد تو ظاہر ہے قرآن ایک سمندر ہے، اس میں آپ جتنا غوطہ لگاتے جائیں، جتنا اس کو ٹائم دیں گے اتنا آپ کو سمجھ آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا رتبہ، آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 20 کے اختتام پر ہم 232 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اچھا، اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق تو ختم ہوا، اور آخر میں وہ پیغام ہے کہ جی سکھائیں، دوسروں کو سکھائیں، جتنا آپ سکھائیں گے اتنا خود اچھا سیکھیں گے، اور پھر آخر میں ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی. یہاں پہ ہمارا یہ کورس ختم ہوا. کل ہم انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے. ریویژن کوشش کریں گے کہ 9 بجے شروع کر لیں، اور پوری کوشش ہوگی کہ 11 بجے ختم ہو جائے، لیکن اپنا ٹائم 11:30 بجے تک اپنے آپ کو فری رکھیے گا انشاءاللہ. کل کی کلاس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک سارا کچھ ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے، اور نیکسٹ ویک میں نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا، اور اس سے اگلے ویک میں ہم اس کورس کو آفیشیلی کنکلوڈ کر کے کوئی رزلٹ اناؤنس کریں گے، اور ایک رزلٹ اناؤنسنگ سیریمنی ہوتی ہے، وہ ایک اسی طرح آن لائن زوم میٹنگ کے اوپر چھوٹی سی سیریمنی ہوگی، اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ رزلٹ اناؤنس کریں گے، اور اس کے بعد آپ لوگ QC2 کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے جو کوالیفائی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.